نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تعالی آج ہم لوگ نماز اور نماز کے بعد اور نماز میں دعا کے تعلق سے بات کریں گے۔ نماز اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک نہایت اہم رکن ہے۔ یہ عمل بھی ہے اور عقیدہ بھی ہے، مومن کی پہچان بھی ہے اور مومن کی معراج بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے اور ان کافروں کے درمیان حد فاصل نماز ہے۔ یہی وجہ تھی کہ کفر کی طرف منسوب ہونے کے خوف سے منافقین بھی مسجد نبوی میں آ کر کے نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہی تمام طرح کی تعریف ہے، تمام طرح کا حمد و ثنا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہی اپنے بندے پر نماز فرض کی ہے اور اسے قائم کرنے اور اچھے طریقے سے ادا کرنے کا بھی حکم دیا، اور نماز کی قبولیت کو خشوع اور خضوع پر موقوف فرما دیا ہے، اسے ایمان اور کفر کے درمیان امتیاز کی علامت بتا دی اور بے حیائی اور برے کاموں سے روکنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام، جنہیں اللہ تعالیٰ نے مخاطب کرتے ہوئے یہ فرمایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ نحل کی اس آیت میں فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ پر یہ ذکر کو نازل فرمایا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوئی وہ اس لیے کہ جو بھی اس قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوگوں کے لیے نازل فرمایا ہے، جو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو ارشادات ہے، جو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے، وہ آپ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں تک جو ہے اس کو پہنچائیے، اس کی توضیح، اس کی تشریح کریے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محبوب اور فرمانبردار بندے، انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس حکم کی تعمیل جو ہے وہ بہت ہی بہترین طریقے سے کی، اب ان جو شریعت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی، اس میں جو سب سے اہم ہے وہ نماز کی اہمیت کے بارے میں ہم لوگ جانتے ہیں، اور نماز کی جو اہمیت ہے تو اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر لوگوں کے سامنے اس کی اہمیت کو بتائی اور اس کے طریقہ کار کو بتایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول اور اپنے عمل سے لوگوں تک جو ہے اس کو عام کیا، تاکہ لوگ جو ہے وہ صحیح طریقے کی نماز پڑھیں اور ایسی نماز پڑھیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے، نماز کی امامت فرمائی، قیام اور رکوع ممبر پر کیا، نیچے اتر کر سجدہ کیا، پھر ممبر پر چڑھ گئے، اور نماز سے جب فارغ ہوئے تو انہوں نے فرمایا، انما صنعت ھذا لتأتموا بی ولتعلموا صلاتی، میں نے یہ کام اس لیے کیا تاکہ تم نماز ادا کرنے میں میری اقتدا کر سکو اور میری نماز کی کیفیت معلوم کر سکو۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح کر دیا کہ میں نے اس طرح اس لیے کیا، کر کے دکھایا تاکہ تم میری اقتدا کر سکو، میں جیسی نماز پڑھتا ہوں ویسی تم سیکھ سکو اور ویسی نماز پڑھو، تاکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں تمہاری نماز جو ہے وہ قبولیت کو پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا صحیح بخاری حدیث نمبر 631 میں کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز تم اس طرح سے پڑھو جس طرح مجھے نماز ادا کرتے ہوئے دیکھتے ہو۔ سبحان اللہ۔ تو واضح طور پہ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، تو جس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اقتدا کو واجب قرار دیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی تھی، کیسی دعا تھی، کس وقت وہ دعا کرتے تھے، کون سی دعا کرتے تھے، اسی طریقے سے ہمیں بھی کرنا ہے، تاکہ ہماری نماز جو ہے وہ قبولیت کو پہنچے اور ہماری نماز جو ہے وہ اس طرح کی نماز ہو
کہ اعمال نامے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ اس کا جو ہے حصہ اور زیادہ سے زیادہ اس کا اجر لکھا جائے۔ تو آج کا ہمارے گفتگو کا جو محور ہے وہ یہی ہے کہ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کا کیا حکم ہے۔ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کے ثبوت میں کسی بھی طرح سے جو ہے ہمیں کوئی مقبول حدیث نہیں ملتی ہے، کوئی اوتھینٹک حدیث نہیں ملتی ہے۔ تو سمجھنا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں انہوں نے 10 سال نماز پڑھائی، صحابہ کرام نے ان کی اقتداء میں نمازیں پڑھی، مگر ان میں سے کوئی ایک بھی کبھی بھی اجتماعی دعا کا ذکر جو ہے وہ ان لوگوں نے نہیں کیا، نہ ہمیں اس کے تعلق سے کوئی صحیح حدیث میں یہ بات ملتی ہے۔ انفرادی دعا کے طور پر نماز کے بعد جو ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کی بات ہے، تو انفرادی کے طور پر کہنا ہے کہ یہ پڑھ سکتے ہیں، یہ جائز ہے۔ اس کے تعلق سے انشاءاللہ تعالی ہم لوگ دیکھیں گے۔ امام ابن تیمیہ، ابن قیم، ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اور بہت سے محققین علماء کرام نے فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کا انکار کیا ہے اور اسے بدعت کہا ہے۔ اب اس کے تعلق سے ہم دیکھیں کہ یہ بدعت کیسے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عنقریب میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو پانی کے استعمال اور دعا کرنے میں حد سے تجاوز کریں گے۔ ابو داؤد کی صحیح حدیث میں ہمیں یہ ملتی ہے بات۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ یہ واضح کر دیا تھا کہ دعا کے تعلق سے لوگ حد سے تجاوز کریں گے، یعنی حد سے بڑھ جائیں گے، یعنی جو طریقہ بتایا گیا ہے اور جیسے جو عمل ہے صحیح عمل سے ہٹ کر کے حد سے جو ہے وہ بڑھیں گے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا۔ اجتماعی دعا کی دلیل میں جو لوگ بھی روایت پیش کرتے ہیں وہ ساری روایتیں جو ہے وہ ضعیف ہیں۔ کچھ روایت ہم لوگ ایک دو دیکھ لیتے ہیں تاکہ اس سے ہمیں یہ پتہ چلے کہ ہم کس طرح سے اس کو بدعت کہہ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں۔ اور اجتماعی دعا کی دلیل میں بیان کی جانے والی جو حدیث ہے اس میں سے ایک یہ حدیث ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو بندہ ہر نماز کے بعد اپنے دونوں ہاتھ پھیلا کر دعا کرے، اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں کو نامراد نہیں لوٹائے گا۔ اس کی سند جو ہے وہ اسحاق بن خالد نے کی ہے، اور جو منکر احادیث روایت کرتے تھے، جو یہ شخص ہے اسحاق بن خالد، وہ منکر حدیث کے راوی گزرے ہیں، تو اس لیے یہ حدیث جو ہے وہ ضعیف حدیث ہے اور اس حدیث کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسری ہم لوگ روایت لیتے ہیں کہ یزید بن اسود عامری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر کا سلام پھیرا اور دونوں ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگی۔ اس حدیث میں جو یہ بات آئی ہے کہ وَرَفَعَ يَدَيْهِ فَدَعَا، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، یہ الفاظ اس میں موجود ہی نہیں ہیں، یہ الفاظ موجود نہیں ہے۔ تو اس طرح سے اجتماعی دعا کا ذکر جو ہے وہ ضعیف ہے اور کوئی بھی صحیح حدیث میں ہمیں نہیں ملتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ دعا کرتے تھے اور آخر میں اپنی دونوں ہتھیلیاں اپنے منہ پر پھیرتے تھے، یہ روایت جو ہے یہ بھی روایت جو ہے وہ ضعیف ہے۔ تو اس طرح سے اس کے تعلق سے جو بھی روایت پیش کی جاتی ہے وہ ضعیف حدیث سے لی گئی ہے، اور ایسا کوئی بھی ہمیں جو ہے وہ صحیح احادیث سے اس دعا کے تعلق سے، اجتماعی دعا کے تعلق سے کوئی بھی حدیث ہمیں نہیں ملتی ہے۔ اب یہ بدعت ہے، اس کے تعلق سے ہم دیکھیں کہ کیا فرض نمازوں کے بعد ہاتھ اٹھا کر اجتماعی دعا کرنا بدعت ہے۔ تو اس کو سمجھنا یہ ہے کہ سب سے پہلی بات یہ سمجھنا ہے کہ دیکھیے دعا مانگنا، ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا، یہ ایک مستقل عبادت ہے، یعنی کسی بھی وقت کی جا سکتی ہے،
کسی بھی وقت کی جا سکتی ہے، کبھی بھی کی جا سکتی ہے، یہ ایک مستقل عبادت ہے۔ دوسری چیز ہے کہ جو عبادت ہر وقت جائز ہو، اگر آپ اپنی سہولت کے لیے کسی خاص وقت میں روزانہ کرنا چاہتے ہیں تو اصولی طور پر یہ بھی جائز ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے کیا فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ عمل زیادہ محبوب ہے جس پر ہمیشگی کی جائے اگرچہ وہ تھوڑا ہو۔ یہ مسلم کی حدیث میں ہمیں یہ بات ملتی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی عمل ہم کرتے ہیں تو ہم اپنے لیے ایک خاص وقت اگر روزانہ پڑھنے کے لیے، تاکہ ہم سے کوئی بھول چوک نہیں ہو، اور ہم اگر کر لیتے ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ کوئی جو ہے اس کا اگر جائز کوئی وقت بتایا گیا ہے تو اس کو چھوڑ کر کے وہ اپنا ایک الگ سے وقت بنا لے، یا پھر کسی چیز کو اگر اپنے لیے جائز ہے اور وہ اپنا ایک وقت مقرر کر لیتا ہے تاکہ ہم سے جو ہے وہ بھول چوک نہ ہو کہ آج ہم نے یہ عبادت کی یا نہ کی، تو اس لیے اس کے لیے تو وہ جائز وہ کر سکتا ہے۔ لیکن اب چونکہ یہ شریعت میں بات تو بتائی نہیں گئی ہے، تو اب یہ کسی دوسرے کو اس چیز کو بتاتا ہے اور پھر وہ دوسرا انسان اس چیز پر عمل کرنے لگتا ہے اور اسی طرح سے وہ مقرر کر لیتا ہے اس وقت کو اور اس چیز کو، تو پھر یہ چیز ایک روزانہ اس کے لیے ایک وقت طے ہو جاتا ہے اور وہ کام کرتا ہے، تو پھر یہ غلط ہوگی۔ جیسے اب قرآن جو ہے، قرآن کی مختلف صورتیں ہیں الحمدللہ، تو کوئی اگر چاہتا ہے کہ اب مان لیجئے کہ کوئی چاہتا ہے کہ سورہ بقرہ بھی جو ہے اس کی بھی تلاوت وہ ڈیلی کرے اور پھر الگ سے اپنا دوسری بھی قرآن دوسری صورت بھی وہ پڑھے، تو اس کے لیے وہ جائز ہے کہ وہ اپنا ایک معمول بنا لے اور اپنا ایک وقت اپنا مقرر کر لے اپنے لیے، اور وہ اپنا پڑھے اس وقت میں جس وقت اس کی سہولیت سے اس کے لیے صحیح ہے، مناسب ہے، وہ کر سکتا ہے۔ لیکن کوئی اگر اس کو پڑھتا ہے اور پھر اس کو یہ کسی اور کو بھی کہتا ہے کہ تم اسی وقت پر پڑھو اور اتنا ہی پڑھو، اور پھر اس کو وہ ضروری سمجھ لیتا ہے اور کسی بھی طرح سے وہ وقت نکال کے اسی وقت میں پڑھتا ہے، پھر یہ بات آگے جا کے ایک جو ہے ایک پابندی جو شروع ہوگی اور سب لوگ اسی وقت پہ کرنے لگیں گے، تو ایک جو نیا معمول اور ایک جو نیا طریقہ لوگوں کے لیے بن جائے گا تو وہ سنت نہیں ہوگا بلکہ وہ بدعت ہو جائے گا۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ مطلب ایک انفرادی طور پہ اگر ہم کچھ کرتے ہیں تو میرے لیے جائز ہے، اگر مجھے بتانا ہی ہے کہ آپ سورہ بقرہ پڑھیے تو یہ بتانا ہے کہ آپ کو جو بھی وقت آپ کے لیے میسر ہو، آپ کے لیے سہولیت کا وقت ہے، آپ کے لیے جس میں آسانی ہو، جس وقت آپ جو ہے وہ خشوع و خضوع سے اور اچھی طرح سے پڑھ سکتے ہیں وداؤٹ اینی ڈسٹربنس، تو آپ اس وقت پڑھیے، یہ ہمیں بتانا ہے۔ بلکہ یہ نہیں بتانا ہے کہ ہم اگر عصر کے بعد پڑھتے ہیں تو ان کو کہیں کہ ہاں عصر کی نماز کے بعد آپ پڑھیے، اور پھر وہ بھی وہ طریقہ بنا لیں، پھر آگے وہ کسی اور کو بتا دیں، تو یہ ایک چیز جو ہے وہ فکس ہو جائے تو وہ سنت نہیں ہوگا بلکہ وہ بدعت میں یہ چیز جو ہے وہ شامل ہو جائے گی۔ تیسری بات یہ سمجھنا ہے کہ ہر عبادت ہر وقت جائز ہو، جو اگر کوئی عبادت ہے وہ ہر وقت جائز ہے، کسی وقت بھی کر سکتے ہیں، اور یہ بات کو دھیان میں رکھنا ہے کہ ہم لوگ دعا کے تعلق سے بات کر رہے ہیں۔ تو جو عبادت ہر وقت جائز ہو، اگر آپ اس کو کسی خاص موقع پر کرنا چاہتے ہیں تو احتیاطاً یہ انسان جو ہے وہ اس کو بنا سکتا ہے کہ چلو ہم ایک وقت مقرر کر لیتے ہیں، لیکن یہ دھیان رکھنا ہے کہ اس وقت پر شریعت نے کوئی فرض تو نہیں مقرر کیا ہے، کیونکہ اگر اس موقع کے لیے شریعت نے کوئی فرض عائد کی ہے، کوئی فرض کام ہے اس وقت، اور پھر وہ فرض کو چھوڑ کر کے، فرض کو ترک کر کے، یعنی کوئی بھی جائز کام کو کر رہے ہیں، تو وہ پھر جیسے اب ہم قرآن پڑھنے کی بات آ رہی ہے، تو تلاوت کی بات آ رہی ہے، یا پھر ہم دعا کے تعلق سے انشاءاللہ آخر میں ہم اس کے بارے میں بات کریں گے، یہ ہم سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جیسے قرآن کی بات ہے یا دعا بھی لے لیجئے، دعا اگر مانگنے کے اس میں ہے، تو اگر ہم ایک وقت کو مقرر کرتے ہیں لیکن وہاں کوئی اور فرض ہے، اس کو ہم ترک کر کے کر رہے ہیں، تو پھر اس کو یا تو چھوڑ کر کے کر رہے ہیں
تو وہ مؤخر کرنا، یعنی اگر دیر کر کے کر رہے ہیں تو یہ دیر کرنا یا ترک کر دینا، چھوڑ دینا، یہ جو ہے قطعاً جائز نہیں ہے اور اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ قرآن کی تلاوت کرنا نیکی ہے، عبادت ہے، دعا مانگنا عبادت ہے، لیکن اگر کوئی اس وقت میں ہم اس کو مقرر کر رہے ہیں جبکہ کوئی اور کام، کوئی اور عبادت، کوئی اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شریعت میں وہ چیز کو اس کی پابندی رکھی ہے اور اس کو چھوڑ کر کے اگر ہم یہ کر رہے ہیں تو پھر یہ اس کی گنجائش نہیں ہوگی اس وقت، تو وہ اس چیز کا جو ہے وہ خیال رکھنا ہے۔ اگر چوتھی بات یہ دیکھنا ہے کہ اگر اس خاص موقع کے لیے شریعت نے کوئی سنت مقرر کیا ہے، فرض کی بات ہم نے کی، اب دیکھیں کہ اگر سنت کچھ مقرر کر کے رکھا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، تو بھی جائز کام کو چھوڑ کر سنت کو ترجیح دینا ہے، سنت کو ترجیح دینا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سنت فرض نہیں ہے، پہلے ہم نے فرض کی بات کی، اب سنت فرض نہیں ہے، اسے کیا جائے گا، سنت کو اگر ہم کرتے ہیں تو ثواب زیادہ ہے، اور اگر کسی وجہ سے کبھی چھوٹ جائے تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن سنت کو جب ہمیشہ کوئی چھوڑتا رہتا ہے، ہمیشہ کوئی ترک کرے گا تو گناہ لازم آئے گا، کیونکہ سنت چھوڑنے کے لیے نہیں بلکہ سنت اپنانے کے لیے ہوتی ہے، اور اسے اپنانے کے تعلق سے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جو ہے جس نے میری سنت سے بے رغبتی کی وہ مجھ سے نہیں ہے، وہ مجھ میں سے نہیں ہے، یعنی سنت جو ہے وہ اپنانے کے لیے، چھوڑنے کے لیے نہیں ہے۔ تو اگر فرض کا وقت ہے تب بھی، سنت کا وقت ہے تب بھی، کوئی بھی جائز عبادت جو ہے وہ اس وقت پر ہم اس کو وہ کام نہیں کر سکتے ہیں۔ آگے ہم ایک پوائنٹ یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہاتھ اٹھا کر اجتماعی دعا کرنا نہ تو فرض نماز کا حصہ ہے اور نہ ہی بعد والے مسنون اذکار کا حصہ ہے۔ جو نماز کے بعد جو ذکر اذکار ہے، جو مسنون ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے بارے میں ہمیں تعلیم دی ہے، نہ تو نماز کا حصہ ہے اور نہ تو اس ذکر اذکار کا حصہ ہے، اس لیے اس کا جو ہے ہمیشہ اہتمام کرنا درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے اور یہ بدعت ہے۔ کیوں؟ فرض نماز ایک الگ عبادت ہے اور ہاتھ اٹھا کر اجتماعی دعا کرنا ایک الگ عبادت ہے، اور جب کسی شرعی دلیل کے بغیر، اب بات کو سمجھنا ہے، شرعی دلیل کے بغیر دو الگ الگ عبادتوں کو ایک مخصوص ترتیب کے ساتھ ہمیشہ ایک ساتھ ادا کیا جائے، یا پھر دونوں ایک دوسرے کا حصہ معلوم ہونے لگے، یہاں تک کہ ایک کے بغیر دوسری کو نامکمل سمجھا جانے لگا، جیسے کہ دعا کے تعلق سے ہوتا ہے۔ دعا کے تعلق سے ایسا ہی مزاج بن گیا ہے، دونوں عبادتوں کو یعنی کہ نماز کو اور دعا کو اکٹھا کر دیا گیا ہے، اور نماز کو اور دعا کو ایسا، دعا اگر کوئی نہیں مانگتا ہے تو ایسا ہی سمجھا جاتا ہے کہ جیسے کہ اس نے نماز جو ہے وہ ادھوری پڑھی، یا نماز اس کی مکمل کیسے ہو گئی، اس نے تو دعا ہی نہیں مانگی۔ ایک شرعی مسئلے کی طرح لوگوں کو اس کی دعوت اور ترغیب اور تعلیم دی جائے تو پھر یہ غلط ہے۔ اب کوئی اگر دعا نہیں مانگتا ہے، ہم بچوں کو بھی یہ تعلیم دیتے ہیں کہ نماز کے بعد بیٹا بیٹھ کے دعا کرو، یعنی کہ دعا ہاتھ اٹھا کر کے کرنا جو ہے وہ نماز کا حصہ سمجھتے ہیں اور یہ تعلیم دیتے ہیں اور لوگوں کو اس کی ترغیب دلاتے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ اور جو شخص ان عبادت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ادا کرے، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ اسے منکر کہا جاتا ہے، اسے گستاخ کہا جاتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو اس لقب سے جو ہے ان کو پکارا جاتا ہے، اور ایسے ہی لوگ سنت سے بھٹک جائیں گے، کیونکہ جب انسان دوسرے طرح کے یعنی مختلف عبادات کو اپنی مرضی سے کرنے لگتا ہے تو اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ وہ سنت نہیں رہتا بلکہ وہ بدعت بن جاتا ہے۔ تو بات اصول کی ہے کہ جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ضروری بھی ہو
اسے کرنے کے لیے کوئی رکاوٹ بھی موجود نہ ہو، پھر بھی پورے عہد نبوت میں اسے کوئی نہ کرے، مگر ہم نہ صرف خود اسے ہمیشہ کریں بلکہ دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں، تو بے شک یہ بدعت ہے۔ یہ بدعت کیسے ہوئی یہ ہم سمجھ گئے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا عہد نبوت میں فرض نمازوں کے بعد ہاتھ اٹھا کر اجتماعی دعا کرنا منع تھا؟ کیا رکاوٹ تھا؟ کیا ایسی کوئی دلیل ملتی ہے؟ کیونکہ اس طرح کا بھی سوال لوگ کرتے ہیں کہ منع تو نہیں ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے روکا تو نہیں ہے نا۔ تو اس کے تعلق سے سمجھیے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا ہے تو کوئی رکاوٹ نہیں تھی، کوئی رکاوٹ نہیں تھی، یقیناً نہیں تھی۔ پھر بھی اگر کسی فرض نماز کے بعد اس کا کبھی اہتمام نہیں کیا گیا، کبھی اہتمام نہیں کیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اہتمام نہیں کیا، تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ اس کا اہتمام نہ کرنا سنت ہے۔ ایک چیز دین میں ہو اور عہد نبوت میں کر سکنے کے باوجود اسے کوئی نہ کرے، یا اسے کیا گیا ہو، عہد نبوت میں یہ کیا گیا ہو، کوئی کام جو نیک ہے اور کیا گیا ہو، مگر کوئی آتھینٹک حدیث میں ہمیں اس کی دلیل نہیں ملتی ہے، جبکہ اللہ کے حکم سے حدیث کا وسیع ذخیرہ جو ہے وہ موجود ہے اور ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہا ہے، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جس کو ہم عام طور پر دعا کہتے ہیں، چاہے وہ جماعت میں ہو، اجتماعی طور پر ہو، یا ہم انفرادی طور پر جو مستقل طور پر فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتے ہیں، وہ کہیں بھی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کبھی کیا، ان کے قول اور عمل سے ایسی کوئی بات نہیں ملتی ہے، ایسی کوئی دلیل ہمیں نہیں ملتی ہے، نہ تو ان کے بعد صحابہ کرام کے عمل سے ملتا ہے، اور نہ تو تابعین، تبع تابعین کے عمل سے ایسی کوئی اس کی ہمیں دلیل نہیں ملتی ہے۔ تو خلاصہ یہی نکلا کہ یہ در حقیقت ایک رسم ہے جو انتہائی نیک نیت کے ساتھ، بہت زیادہ نیک نیت کے ساتھ ہر فرض نماز کے بعد ادا کیا جا رہا ہے، اور اس طرح غیر شعوری طور پر، یعنی کہ بغیر سمجھے، اس کی سمجھ نہ رکھتے ہوئے ایک سنت کو مٹانے کا گناہ کیا جا رہا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو صحیح دین کی سمجھ دے۔ تو بات ہمیں یہ سمجھنی ہے کہ فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر اجتماعی دعا کرنا تو بالکل جائز نہیں ہے، بلکہ یہ بدعت ہے اور ایک سنت کو مٹانے کا عمل ہے۔ رہی بات انفرادی طور پر، تو اس کے لیے جو ہے اگر مستقل طور پر کوئی کرتا ہے تو یہ بھی بدعت ہے، اور یہ بھی ایک سنت کو فوت کرنے کا عمل ہے۔ لیکن کبھی کبھی اگر اس کے بارے میں، اس دعا کے بارے میں جائز ہونا ملتا ہے تو انشاءاللہ تعالی ہم اس کے بارے میں بات کریں گے، کل انشاءاللہ اس کے بارے میں بات ہوگی۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو صحیح دین کی سمجھ دے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے، اور ہمارے عمل کو، ہر عمل کو اللہ سبحانہ وتعالی اپنے فضل سے جو ہے وہ قبولیت کے درجے کو پہنچائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔